یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ میری بیٹی کا سچا واقعہ ہے جس کے گواہ میں خود ہوں۔ ہم کراچی کے ایک پرانے محلے میں رہتے تھے جہاں گلیاں تنگ اور گھروں کی دیواریں بہت پرانی تھیں۔ میں اور میری بیٹی انیسہ ہم لوگ وہاں رہا کرتے تھے۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح تھی لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ الگ سی بات تھی، ایک گہری خاموشی جو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا خاموش رہنا اس وقت شروع ہوا جب وہ 16 سال کی ہوئی۔ پہلے پہل میں نے سوچا یہ صرف عمر کا اثر ہے، لیکن پھر کچھ عجیب و غریب باتیں شروع ہونے لگ گئیں۔ رات کے وقت انیسہ کی آنکھیں کھلی رہتی مگر وہ جاگتی نہیں تھی۔ کبھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اکیلی مسکراتی رہتی حالانکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی اس کے جسم پر عجیب و غریب نیلے نشانات پڑے ہوتے جیسے کسی نے انگلیوں سے دبا کر چھوڑے ہوں۔ میں بہت پریشان ہوئی اور جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا کر کہتی، ماں وہ بہت خوبصورت ہے۔ جب میں حیرت سے پوچھتی کہ بیٹا تم کس کی بات کر رہی ہو تو وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ انیسہ اب زیادہ تر اکیلی رہنے لگ گئی تھی۔ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ اکثر رات کو چھت پر جا کر خلا میں دیکھتی رہتی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، ماں رات کے وقت جب سب سو جاتے ہیں تب ایک دروازہ کھلتا ہے جو صرف اسے ہی دکھائی دیتا ہے۔ میرا دل بہت ڈرنے لگ گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اس کو عاملوں پیروں کے پاس لے جانے کی مگر وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ اس کی حرکتیں دن بدن مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ روز کچا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کرتی۔ جب میں اسے منع کر دیتی تو چیخ چیخ کر رونے لگتی۔ ایک رات جب میری نیند میں آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ انیسہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر اچانک میں نے چھت پر قدموں کی آہٹ سنی۔ جب میں اوپر پہنچی تو وہ منظر دیکھ کر میرا دل تھم گیا۔ انیسہ چھت کے کنارے پر کھڑی تھی اور اس کے سامنے ہوا میں ایک سایہ جھوم رہا تھا۔ وہ انسانی نہیں تھا مگر پھر بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ انیسہ کے گرد گھوم رہا تھا۔ میں نے چیخ کر انیسہ کو بلایا مگر جیسے ہی وہ پلٹ کر مجھے دیکھتی ہے اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، بالکل خالی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں جا چکی ہو۔ ماں میں تمہیں بھی دکھا سکتی ہوں مگر تم برداشت نہیں کر سکو گی، انیسہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک میرے جسم پر ایسا دباؤ محسوس ہوا جیسے کوئی میری گردن کو پکڑ کر جگڑ رہا ہو۔ میرے منہ سے آواز نہ نکلی اور میری آنکھوں کے سامنے سیاہ اندھیرے چھا گئے۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے بستر پر اپنے آپ کو پڑے ہوئے دیکھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا میں وہاں کیسے پہنچی مگر میری گردن پر نیل کے نشان تھے جیسے کسی نے دبا کر پکڑا ہو۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ انیسہ کمرے میں نہیں تھی۔ ہم نے پورے محلے میں اس کی تلاش کی مگر اس کا کہیں بھی سراغ نہیں ملا۔ پھر 3 دن بعد وہ خود ہی واپس آ گئی مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی خاموشی اور آنکھوں کی بے بسی نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ اس کی کلائی پر گہرے نشان تھے جیسے کسی نے سختی سے پکڑا ہو اور اس کے پاؤں ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ بہت دور تک چل کر آئی ہو۔ جب میں نے پوچھا بیٹی کہاں گئی تھی وہ مدھم آواز میں بولی، امی اس کے ساتھ گئی تھی، اس نے مجھے اپنا جہان دکھایا تھا۔ انیسہ مسکرائی اور سرگوشی سے بولی، ماں یہاں روشنی کم ہے، وہاں ہر چیز روشنی سے بنی تھی مگر وہ روشنی سیاہ تھی اور میں وہاں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی کلائی کے نشان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ اب مجھے کبھی نہیں جانے دے گا۔ اس کے بعد وہ کبھی نارمل نہیں ہوئی۔ کبھی کبھار وہ مسکراتے ہوئے ہوا میں کسی سے باتیں کرتی، کبھی آئینے میں خود کو گھورتی اور کبھی ایسا لگتا جیسے وہ کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ میں اپنی بیٹی کو بہت سے عاملوں، ڈاکٹروں اور بابوں کے پاس لے کر گئی مگر کسی کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انیسہ اب بھی بہت دنوں کے لیے غائب رہتی ہے لیکن جب میں اس سے پوچھتی ہوں بیٹا تم کہاں جاتی ہو تو کہتی ہے، امی میں اس کا جہاں دیکھنے گئی تھی۔ میرا نام زہرا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح میں اور میرا خاندان کالے جادو کا شکار ہوا اور برباد ہو کر رہ گیا۔ یہ واقعہ 2009 میں لاہور کے قریب ایک گاؤں میں پیش آیا اور آج بھی ہمارا خاندان اس کا ذکر کرتے ہوئے خوف سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ میرا تعلق ایک بہت بڑے اور امیر خاندان سے تھا۔ ہم بہت ہنسی خوشی رہا کرتے تھے مگر سب کچھ اچانک بدلنے لگ گیا۔ یہ سب تب شروع ہوا جب میں بہت چھوٹی تھی۔ ایک رات ہماری امی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ہم ابتدا میں لگا کہ شاید وہ بیمار ہیں لیکن اگلے دن جب انہیں ہوش آیا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ کسی کو پہچان نہیں پاتی تھیں اور صرف ایک ہی جملہ دہرا رہی تھیں، مجھے کوئی کھینچ کر لے جا رہا تھا، وہ بہت لمبا تھا، اس کا چہرہ نہیں تھا۔ ہم نے فوراً قرآن خوانی کروائی لیکن حالات مزید بگڑنے لگے۔ آدھی رات کو دروازے خود بخود کھلنے لگے، گھر کے کمروں میں خون کے دھبے نظر آنے لگے مگر جب صبح ہوتی تو وہ خود ہی غائب ہو جاتے۔
میں اس وقت صرف 14 سال کی تھی اور مجھے اپنے کمرے میں اکثر عجیب و غریب سائے نظر آنے لگے تھے۔ یہ سب کچھ اب بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارے ایک بزرگ جو دین کے عامل تھے، انہوں نے گھر کا معائنہ کیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے اندر داخل ہوئے وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کسی نے کچھ دفن کیا ہوا ہے یہاں۔ پھر صحن کی کھدائی کی گئی اور جو چیز ملی وہ دیکھ کر ہم سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مٹی کے اندر سے ایک تعویذ نکلا جس کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کی ہڈیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ تعویذ کے اندر عربی سے کچھ الٹے الفاظ لکھے تھے اور وہ الفاظ پڑھتے ہی ہمارا جسم کانپنے لگا۔ تب عامل نے بتایا کہ یہ کالا جادو ہے اور اس کا مقصد ہم سب کی موت ہے۔ جب مزید کھدائی کی گئی تو گھر کے مختلف کونوں میں تعویذ، خون میں بھیگی ہوئی گڑیاں اور کچھ ناخن اور بال لگتے تھے جو کہ کسی انسان کے تھے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن خوانی بھی کروائی، بہت سے عالموں سے دم درود بھی کروائے، لیکن پھر بھی ہمارے گھر سے اکثر ہی بلیوں کی رونے کی، چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ دن بعد ہماری امی وفات پا گئی۔ ہم سب ابھی صدمے میں ہی تھے کہ ہماری فیکٹری کو آگ لگ گئی۔ ہم سڑک پر آ گئے۔ میری بڑی بہن اپنے بال کاٹ کاٹ کر کھانے لگی اور میرا بھی دل چاہتا کہ میں کچا گوشت چبا جاؤں۔ جو کوئی بھی ہمارے گھر کے باہر سے گزرتا وہ یہی کہتا کہ ہمارے گھر سے کچے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آتی ہے۔ میرا بڑا بھائی بھی بہت ڈپریشن میں رہنے لگ گیا اور کچھ دن بعد اسے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ میری بڑی بہن کی حالت تو اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگتی اور فوراً ہی ہنسنے لگ جاتی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے خود ہی اپنی نبض کاٹ کر خودکشی کر لی۔ میری جان بچانے کے لیے میرے رشتہ دار مجھے لے گئے اور میں آج بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن اس گھر کی یادیں اور وہ خوف اب تک میرے دل میں موجود ہے۔ یہ کہانی پاکستان کے ان پہاڑی علاقوں کی جھلک پیش کرتی ہے جہاں صدیوں سے پرانی روایتیں چلی آ رہی ہیں۔ یہاں کالا جادو، جنات، عصیب اور روحانی عملیات زندگی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے خود کئی بار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اچانک چیخنے لگتے ہیں، ان کے چہرے بھیانک شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، وہ مستقبل کی پیشگوئیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود بدحالی اور غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے پیش آیا جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک سرد رات میں اپنے والد کے ساتھ چارپائی پر سو رہا تھا کہ اچانک میرے پیر نے انہیں زور سے ٹھوکر ماری۔ وہ چونک کر جاگ گئے اور جیسے ہی پلٹے تو دیکھا میرا جسم شدید کپکپا رہا تھا جیسے کسی نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہو۔ میرے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ میرے والد نے گھبرا کر قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی، لیکن میری حالت بگڑتی چلی گئی۔ اگلی صبح ایک عجیب بات سامنے آئی۔ میرے بچپن کے دوست جو مجھ سے 60 کلومیٹر دور رہتا تھا، اسے بھی اسی وقت مرگی کا دورہ پڑا تھا۔ علاقے کے کچھ بزرگوں نے میرے والدین کو مشورہ دیا کہ مجھے قریبی دربار پر لے جایا جائے۔ ہم ایک پرانے دربار پہنچے جو ویران میدان کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جس کی لمبی داڑھی تھی اور آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ اس نے عجیب مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا، پھر میرے سر پر مور کے پروں سے بنی چھڑی پھیری، پھر اس نے ہمیں کچھ رنگین پتھر دیے اور کہا رات کو انہیں جلا دینا۔ رات ہوئی، ہم نے پتھر جلائے اور ایک ناقابل بیاں خوفناک بدبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ دھوئیں میں ایسی پرچھائیاں تھیں جو چھت پر رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو تم نے ہمیں ناراض کیا ہے، تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اسی رات مجھے خواب میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ کہہ رہا تھا تم تو بچ گئے ہو مگر میں تمہارے دوست کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اگلے دن میرے دوست کی حالت بدتر ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے مختلف باباؤں، درویشوں اور عاملوں کے پاس اسے لے کر گئے، لیکن سب نے یہی کہا کہ اس پر بہت طاقتور جن کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آخرکار ایک نامور عالم دین جو کالا جادو اور عصیب اتارنے میں مشہور تھا نے میرے دوست پر عمل کیا۔ جیسے ہی عملیات کا آغاز ہوا میرا دوست فرش پر گر گیا اور اس کے جسم نے مڑنا شروع کر دیا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم کو اندر سے توڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں، اس کے ناخن نیلے پڑ گئے تھے اور وہ غیر انسانی آواز میں بولنے لگا تم جو بھی کر لو میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ عالم دین نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے بولا میں وہ جن ہوں جو انتقام لینے آیا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے کئی سال پہلے سرجانی ٹاؤن کے ایک کونے میں مار دیا گیا تھا۔ میرا خون سڑک پر بہا، لوگ مجھے مرتا دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے مدد نہ کی۔ میرا جنازہ تو اٹھا دیا گیا مگر میری روح وہیں بھٹکتی رہی۔
عالم دین نے پوچھا تو تو اس لڑکے پر کیوں آیا ہے؟ جن غرایا اور بولا وہ ایک بدقسمت رات تھی جب یہ اپنے دو دوست کے ساتھ ایک بس میں جا رہا تھا۔ بس میں جگہ نہیں تھی اور دو لڑکے دروازے پر لٹک رہے تھے۔ جیسے ہی بس سرجانی کے درختوں کے پاس پہنچی، ان میں سے ایک کا چہرہ میری شاخوں میں ٹکرا گیا اور پھر اس نے بے عزتی سے میرے درخت پر تھوک دیا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے ان کا پیچھا کیا اور ان میں سے کسی ایک کو چن لیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ میں اس کے اندر آ گیا مگر دوسرا بچ گیا کیونکہ وہ ایک بار دربار جا چکا تھا۔ عامل نے جن کو قابو کرنے کے لیے خطرناک عمل کیا۔ رات کے وقت قبرستان میں کالے مرغے اور بکری کی قربانی دی اور جن کو ایک خالی گڑیا میں قید کر دریا میں بہا دیا۔ جوں ہی وہ گڑیا پانی میں گری، دوسرا دوست اچانک ہوش میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں سفیدی واپس آ گئی، اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے اور وہ زمین پر بے ہوش ہو گیا۔ یہ چلا گیا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، عالم دین نے بتایا۔ اگر تم نے دوبارہ کسی ناپاک چیز پر گستاخی کی تو یہ واپس آئے گا اور تب کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ حقیقت تھی یا محض ایک وہم تھا، مگر اس رات کے بعد میں نے کبھی کسی درخت پر تھوکنے کی ہمت نہیں کی اور نہ ہی کسی ویران دربار پر جانے کی۔